الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر جو بیان تقریباً 2 سال تک آپ کے سامنے ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے ساتھ ہی خلفائے راشدین کے کچھ حالات بتلائے گئے. اس سلسلے میں آج کا یہ بیان آخری ہے، اور امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ احوال بیان ہوئے تھے، اور ان کے متعلق اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو ایسے واقعات پیش آئے کہ مسلمان آپس میں بعض اختلافات کی وجہ سے آمنے سامنے ہوئے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے. اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے. اور پھر آخر میں ان کے کچھ اقوال شروع ہوئے تھے، انہی اقوال میں سے چند آج آپ کے سامنے پیش ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز قبرستان میں بیٹھے تھے. کسی نے کہا کہ اے ابو الحسن، یہ کنیت ہے یعنی حسن کے باپ، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں ان لوگوں کو بہت اچھا ہم نشین پاتا ہوں، یہ کسی کی بدگوئی کرنے والے نہیں ہوتے اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں. کیسی بات فرمائی. میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوں کہ یہاں جو آرام کر رہے ہیں ان میں 2 خصوصیت ہیں. ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ اتنے خاموش ہیں، کسی کی بدگوئی نہیں کر رہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری زندگی بھی ایسی ہوتی. یہ تعلیم ہے اسلام کی. دوسری بات یہ بتلائی کہ ان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمیں آخرت کی یاد دلا رہے ہیں. قبرستان جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے نا
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبرستان تشریف لے جاتے تھے عموماً جمعے کے دن. سنت یہ ہے کہ جمعے کے دن جائیں. جمعے کے دن نہ ہو کسی دن بھی چلے جائیں. تو یہ خصوصیت تو ہر وقت موجود ہے کہ آخرت کو یاد دلا رہے ہیں. ہم اب قبرستان جب جاتے ہیں جب ہمارا کوئی عزیز قریب کا فوت ہوتا ہے وہ بھی بڑی مشکل سے قبرستان جاتے ہیں. اور قبرستان جانے کے بعد بھی پھر ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ تدفین کے موقع پر جو ہمارا معاملہ ہوتا ہے یا تو ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتی یا ہمارا دل اس طرف نہیں ہوتا. جب مٹی دینے کا معاملہ آتا ہے حکم یہ ہے کہ دونوں ہاتھ سے مٹی اٹھا کر 3 مرتبہ دی جائے. یہ آخری حق ہے اس شخص کا جو اس دنیا سے رخصت ہوا. اس دنیا میں یہ آخری حق ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دونوں ہاتھوں سے مٹی اٹھاتے تھے اور اس کی قبر پر ڈالتے تھے. پہلی مرتبہ پڑھتے تھے منہا خلقناکم, ہم اسی سے پیدا ہوئے نا, اسی مٹی سے. دوسری مرتبہ مٹی اٹھاتے تھے پھر قبر پر ڈالتے تھے وفیہا نعیدکم, اور آج ہم پھر اسی میں لوٹائے گئے. جیسے یہ جا رہا ہے مجھے بھی کل جانا ہے. تیسری مرتبہ مٹی اٹھا کے قبر پہ ڈالتے ہیں وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ, اور پھر وہ بھی تو ایک وقت آئے گا نا کہ ہم اسی مٹی پہ پھر کھڑے کیے جائیں گے. اسلام کے قربان جائیے, کیسی عقیدے کی بات قدم قدم پر ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں پیوست کر رہا ہے. اس کا آخری حق ہے کہ مٹی دی جائے. مٹی تو ایسی بھی دی جا سکتی تھی بغیر پڑھے, لیکن شریعت نے مقرر کر دیا کہ آیت کا یہ پوری آیت 3 حصوں میں پڑھی جائے گی. 16ویں سپارے میں ہے, سورہ طٰہٰ میں. اور انسان کو یاد دلایا دیکھو تم دنیا میں نرالے نہیں آئے نا. اس بات کو یاد رکھو کہ تم اسی مٹی سے پیدا ہوئے. قرآن مجید بار بار یہ بات یاد دلا رہا ہے کہ تم اسی مٹی سے. آپ کہیں جی ہم تو نطفے سے پیدا ہوئے تھے, مٹی سے کہاں پیدا ہوئے؟ تو بھائی یہ نطفہ دنیا بھر کی غذائیں کھانے کے بعد, کتنے لقمے کھانے کے بعد ایک بنتا ہے. تو یہ جو غذائیں آپ کھا رہے ہیں, سبزی کھا رہے ہیں, تو یہ مٹی میں پیدا ہوتی ہے. پھل کھا رہے ہیں تو مٹی میں پیدا ہوتا ہے. کوئی آپ میوہ کھا رہے ہیں تو مٹی میں پیدا ہوتا. سب چیز کے درخت زمین سے اٹھتا ہے. اور اگر کسی حلال جانور کا گوشت کھا رہے ہیں تو وہ بھی تو وہی کھا رہا ہے پہلے گھاس. وہ سارے اس کے جسم میں لگ رہا ہے جا کے, اس سے وہ گوشت جو ہے وہ فربا ہو رہا ہے. فربا ہونے کے بعد اللہ نے حکم دیا ذبح کرو, ذبح کرنے کے بعد کھا گئے. اصل ہماری حقیقت یہ مٹی ہے. اور ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو جو بنایا تھا وہ پوری دنیا سے مٹی کو جمع کر کے فرشتوں کو حکم دیا, مٹی کو جمع کر کے لائے. ایک پتلا تیار ہوا, اور پتلا تیار ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے اس میں پھونک ماری. جیتے جاگتے 6, 7, 8, 10 فٹ کے ایک انسان بن گئے. تو آدم علیہ السلام جیسے آج بچہ پیدا ہوتا ہے تو اتنے چھوٹے سے تو پیدا نہیں ہوئے تھے, وہ تو پورا ایک جسم تھا. ان کے جسم میں ساری دنیا کی مٹی براہ راست لگی. اور ہمارے جسم میں جو مٹی لگی یہ بالواسطہ لگی. تو یہ کیا یاد دلا رہے ہیں؟ یہ یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو ہم یہاں پر ہیں, تم موت کو یاد کرو. اور موت ہمیں کیا یاد دلا رہی ہے؟ تم مٹی سے پیدا ہوئے, تم آج پھر مٹی میں آئے, اسی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے. اس لیے کہ کبھی قبرستان جانا چاہیے, اور جانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے. کوئی نہیں بچے گا, سب کو جانا ہے. کتنے بڑے سے بڑا ہو سب کو جانا ہے. چھوٹے سے چھوٹے کو بھی جانا ہے, بڑے سے بڑے کو بھی جانا ہے. کیا ہی اچھا ہو ہم اسی وقت سے اس کی تیاری میں لگ جائیں. اللہ مجھ سمیت سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ سو رہے ہیں,
جب مریں گے اس وقت بیدار ہوں گے نا. کیسی بات فرمائی. بظاہر تو ہم جاگ رہے ہیں, ہمارے اس وقت سامنے سب چیز ہونی چاہیے, لیکن نہیں, ہمارا دل سو رہا ہے اس وقت. الا ماشاء اللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب چیز ہمیں بتلا دی گئی لیکن ہم سو رہے ہیں, اور جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی اور وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی, اصل جاگنا اس وقت ہوگا. فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو. ہماری ذات کے اندر 6 فٹ کے بدن کے اندر اللہ رب العزت نے کون کون سی نعمتیں دی ہیں, گن نہیں سکتے آپ. ارے اتنی بڑی نعمت ہے, رات کو آپ سوتے ہیں اور سونے کو حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ موت کی بہن ہے. سونے کے بعد آپ کو ارد گرد کے ماحول کی خبر نہیں ہے. اگر کوئی جانور رینگتا ہوا آ جائے اور آپ کو تکلیف پہنچا دے, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ رب العزت فرشتوں کو مقرر فرماتے ہیں دیکھو یہ میرا بندہ سو رہا ہے. بندے کی بات ہو رہی ہے, مسلمان کی نہیں, سب شامل ہیں, غیر مسلم بھی ہیں. میرا بندہ سو رہا ہے, دیکھو اسے کوئی جانور نقصان نہ پہنچائے. فرشتے حفاظت پر مامور ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے. اور پھر جب صبح اٹھتے ہیں ہم موت کی بہن سے اٹھیں, موت کی بہن ہمارے اوپر طاری ہو گئی تھی نا, ہم اس سے اٹھے تو ہمارے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر جسم کا ہر حصہ محفوظ. کتنی بڑی نعمت ہے, ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دعا پڑھ لو ساری نعمتوں کا شکر ہو جائے گا. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. سب تعریف اس اللہ کی جس نے مجھے زندگی عطا فرمائی, جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی. بعد ما اماتنا, اس کے بعد کہ میں تو مر چکا تھا, سونے کے بعد تو ختم ہو گیا تھا نا. تو میں جس طرح آج سونے کے بعد اٹھوں پھر عقیدہ یاد دلایا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. بڑی جب موت آئے گی, بڑی جب نیند آئے گی تو اس کے بعد بھی تو اٹھائے جاؤ گے, اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے تم سو کے اٹھو. اللہ روز یاد دلا رہا ہے. لیکن کتنے ایسے ہیں اسلام کے نہ ماننے والے کہ جو اس عقیدے پر یقین نہیں رکھتے, اور اس کے ماننے والے بھی ایسے ہیں کہ عقیدہ تو ہے لیکن ہمارا اس طرف خیال نہیں ہے. دیکھیے ایک زمانے میں بڑے کہا کرتے تھے, آج بھی اگر کچھ ایسے گھرانے ہوں تو بڑے خوش قسمت ہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے تھے کہ میں جب چھوٹا سا تھا تو اماں کہتی تھی بیٹا کلمہ پڑھو. اٹھتا تھا سو کے تو کہتی تھی کلمہ پڑھو. میں نے ایک دن کہا اماں جی یہ کیا بات ہے, سوتا ہوں تو کہتی ہیں اب کلمہ پڑھو, اٹھتا ہوں تو کہتی ہیں کلمہ پڑھو. تو اماں نے کیا بات کہی, فرمانے لگے اماں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ جب ابھی تم سو رہے ہو یہ موت ہے نا, چھوٹی موت ہے, تمہیں کلمہ پڑھنے کی عادت ہو جائے گی سوتے وقت اور اٹھتے وقت, تو جس وقت بڑی موت آئے گی اس وقت خود بخود تمہاری زبان سے کلمہ جاری ہو جائے گا. ابھی سے عادت ہے. اور پھر جب تم قبروں سے اٹھو گے اس بڑی موت سے بیدار ہوگے تو کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھو گے. کتنی بڑی نعمت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی ہر چیز نعمت. تو ہم اپنے آپ پر غور کریں, ہمارے رب کی پہچان ہمیں ہو جائے گی. فرماتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر عالم غیب کے پردے ہٹا دیے جائیں میرے سامنے سے تو میرے یقین میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا. بات سمجھے, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. مسلمانوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ایک ایسی چیز جو ان کی آنکھ نے نہیں دیکھی ایمان ہے. اللہ کو نہیں دیکھا ایمان تو ہے, قیامت کو نہیں دیکھا ایمان ہے, گزشتہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا, حتیٰ کہ ہم نے تو حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, ایمان تو ہے نا. اب ہمارا ایمان حضور علیہ السلام پر غیب پر ہے,
اور جو اس زمانے میں تھے ان کے سامنے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بات سمجھا رہے ہیں غیب کے سارے پردے ہٹا دیے جائیں، جنت ہے، ایمان ہے، لیکن غیب کا پردہ ہٹا کے جنت سامنے کر دی جائے تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یہ تو حضور نے پہلے بتلا دیا جنت ہے. اتنا پکا یقین، اور اللہ ہمارا یقین بھی ایسے ہی بنا دے. فرمایا کرتے تھے ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. یہ زبان اس کے نیچے ہر انسان خود چھپا ہوا ہے. یہ زبان بتلاتی ہے کہ انسان کیسا ہے. فرمایا کرتے تھے جس کی زبان شیریں میٹھی ہوگی اس کے بھائی بہت ہوں گے. ہر آدمی اس پر مر مٹنے والا ہوگا. اور فرماتے تھے کہ اس شخص کو نہ دیکھو جس کا کلام ہے، کیا بات کرتا ہے، اس شخص کو نہیں دیکھو بلکہ خود اس کی بات کو دیکھو کہ بات کیا کرتا ہے. ایک آدمی اگر مجھ سے یہ کہے کہ میاں تم نماز پڑھا کرو، اور وہ آدمی ایسا ہے کہ خود نماز نہیں پڑھتا، تو میں اس کو تعلیم اسلام کی ہے کہ یہ نہیں دیکھو کہ وہ کون ہے، یہ دیکھو کہ بات کیا کر رہا ہے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بدماش تھا، جوا کھیلتا تھا، دنیا کی ساری برائیاں اس کے اندر تھیں. اس کی موت کا وقت آیا، جان نہیں نکلتی، تو اس کے کچھ جاننے والے ایک بزرگ کے پاس گئے اور کہنے لگے وہ فلاں شخص ہے، اس کے اندر سارے عیب ہیں، اس کی جان نہیں نکلتی. وہ آئے بزرگ، اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کوئی اس کا ایک اچھا کام کوئی بھی ہو ایک بتاؤ. بڑا سوچ بچار کے بعد بتلایا کہ جی ہاں ایک کام اس کے اندر تھا، وہ یہ کہ جس وقت اذان ہوتی تھی تو جوا نہیں کھیلتا تھا، جو کھیلنا ہوتا تھا اس کو بھی منع کر دیا کرتا تھا. بزرگ نے کہا جا کے اذان دو، نماز کا وقت نہیں ہے. بزرگ نے ایک آدمی کو کہا کھڑے ہو کے اذان دو. اذان دی اور اس کی موت واقع ہو گئی. اللہ رب العزت بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اپنے رب اپنے بندے کو قبول بھی کر لیتا ہے، بخش بھی دیتا ہے. اللہ کو اس کی بات اتنی پسند تھی، اذان ہوئی پھر اس کی موت واقع ہو گئی. تو کلام کو دیکھو، بات کرنے والے کو نہیں دیکھو. یہ بھی فرمایا کرتے تھے احسان زبان کو کاٹ دیتا ہے. یہ بھی فرماتے تھے جب دشمن پر تم کو قابو حاصل ہو تو اس قابو پانے والے کا شکریہ یہ ہے کہ اس کا قصور معاف کر دو. حق ہے بدلہ لے سکتے ہو دشمن سے، شریعت نے اختیار دیا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس کا جو قصور ہے اس کو معاف کر دیا جائے. فرمایا کرتے تھے جو شخص کسی بات کو دل میں چھپاتا ہے وہ اس کی زبان کی جنبش سے اور اس کی صورت سے ظاہر ہو جایا کرتی ہے. بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ماں باپ، استاد، شیخ، اس کے سامنے جب کوئی جاتا ہے تو آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، کہتے ہیں میاں کیا بات ہے، تم کوئی بات کرنا چاہتے ہو کر نہیں رہے. کہتے نہیں کچھ بات نہیں. کہتے نہیں دل میں کچھ بات تو ہے نا. یہ کیا ہے؟ زبان کی جنبش. تم زبان ہلانا چاہتے ہو، ہلاتے نہیں ہو، دل کی بات معلوم ہو جاتی ہے. یہ ان لوگوں کو جن کی نگاہیں بڑی دور رس ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی کو فرماتے ہیں جو شخص کسی بات کو دل میں چھپاتا ہے وہ اس کی زبان کی جنبش سے اور اس کی صورت سے ظاہر ہو جایا کرتی ہے. فرمایا کرتے تھے علم ادنا کو اعلیٰ کر دیتا ہے، ادنا کو اعلیٰ کر دیتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہے، علم حاصل کر لیا، اللہ رب العزت نے اس علم کی وجہ سے اس کو 4 چاند لگا دیے. کتنے ایسے ہی واقعات ہیں کہ ایک ایسا شخص جو غلام تھا اس نے علم حاصل کرا تو بڑے بڑے اہل اللہ کے امامت کیا کرتا تھا. بہت واقعات گزرے ہیں، گزشتہ کتابوں میں آپ پڑھیں گے. غلامان اسلام ایک کتاب آتی ہے مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں بہت سے ایسے واقعات مل جائیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علم ادنا کو اعلیٰ کر دیتا ہے، یہ خاصیت ہے علم کی. دوسری بات اسی میں فرماتے ہیں اور جہل یعنی جہالت اعلیٰ کو ادنا کر دیتا ہے. بڑے پتے کی بات فرمائیے، بہت بڑا اعلیٰ درجے کو
لیکن جہالت ہے نیچے کر دے گی اسے. علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرے گا اور مال کی حفاظت تم کو کرنی پڑے گی. کتنا فرق ہے علم اور مال میں؟ علم تمہاری حفاظت کرے گا اور تم مال کی حفاظت کرو گے. فرمایا کرتے تھے ایمان کی علامت یہ ہے کہ جہاں سچ بولنے سے نقصان کا اندیشہ ہو وہاں بھی سچ بولو. یہ ایمان کی علامت ہے. ایک بزرگ تھے انگریز کے زمانے میں، ایک جگہ مسلمان مسجد بنانا چاہتے تھے، ہندو اسی جگہ مندر بنانا چاہتے تھے. دہلی کا واقعہ. جب مسجد بنانی شروع کری تو ہندوؤں نے جھگڑا شروع کر دیا. معاملہ عدالت میں چلا گیا. عدالت نے بلایا. تو عدالت میں جب معاملہ کیا دونوں فریق یہ کہ ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے. مسلمان کے پہلے سے مسجد تھی، ہندو کے پہلے سے مسجد تھی. زمانہ ہوا ختم ہو گئی تھی، مندر تھا، زمانہ ہوا ختم ہو گیا تھا، ہم یہاں مندر بنانا چاہتے. مسلمان کہتے نہیں پہلے سے مسجد تھی. انہوں نے کہا بھائی کوئی ایسا آدمی جو تم دونوں قوموں میں دونوں گروہوں میں صلح کرا دے، دونوں ایک آدمی کو مقرر کر لو، کوئی بھی ہو جس پر تمہارا یقین ہو. ہندوؤں نے ایک بزرگ کا نام لیا، مولانا مظفر حسین صاحب کانگلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد میں سے ہیں. انہوں نے کہا جی ان کو بلا لیں، جو بات وہ کہیں گے ہمیں یقین پورا ہو. اچھا مسلمانوں سے پوچھ، ہاں جی صحیح ہے، ہمارے بزرگ ہیں، اکابر میں سے ہیں. بلائے گئے. جج نے پوچھا مولوی صاحب سے، مولوی صاحب مسلمان کہتے ہیں یہ پہلے سے مسجد تھی ہم مسجد بنائیں گے، اور ہندو کہتے ہیں پہلے سے مندر تھا ہم مندر بنائیں گے، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں مسجد تھی نہیں تھی، مجھے تو پتہ نہیں مندر تھا نہیں تھا، لیکن مسجد نہیں تھی. بات سچ کر دی. چلے گئے. مسلمانوں نے پکڑ لیا، مولوی صاحب یہ تو ہم جیتا ہوا مقدمہ ہار جائیں گے. انہوں نے کہا میں نے تو جھوٹ نہیں بولا. وہ ہندو جو تھے باہر آئے، کہنے لگے مولوی صاحب آپ نے اتنی سچی بات کہی، بس اس بات پر ہمیں مسلمان کر لیں. اور وہی ہندو جو اس کو مندر بنانا چاہتے تھے ان کی سچی بات کی وجہ سے انہوں نے ہی مسجد بنا دی. تو بھائی جہاں پر بات کرنی ہو وہاں سچی کی جائے، یہ ایمان کی علامات میں سے ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب سیرت کا بیان شروع ہوا تھا تو اس وقت یہی آیت تلاوت کی گئی تھی جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی، اور بات یہیں سے چل رہی تھی. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو آئندہ جمعے اسی آیت سے پھر بات چلے گی. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیجیے.